to my final two questions. Number one, इसका मतलब ये है कि टू कोट एंटनी ब्लिंकन, जिनकी मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो जरदारी से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर से, और उसके बाद और उससे पहले जो उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ कमर्शियल टाइज चाहते हैं, बिजनेस टाइज चाहते हैं, विद अ फोकस ऑन सिक्योरिटी रिलेशनशिप, विद अ फोकस ऑन सिक्योरिटी रिलेशनशिप। अमेरिका अगर हमारे से इस गिवन सिनेरियो में सिक्योरिटी रिलेशनशिप की बात करता है, इसका क्या पॉसिबली आपके ख्याल में मतलब है? अफगानिस्तान, चाइना, क्या एग्जैक्टली सिक्योरिटी रिलेशनशिप का क्या मतलब है? ऑब्वियसली वो ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल चाइना की गोद में जाके ना बैठ जाइए। वो उनका एक सिंपल ऑब्जेक्टिव यही है। सही। और वो चाहेंगे कि कुछ ना कुछ डिपेंडेंस आपकी अमेरिका पे रहे। इवन जहाँ तैयारे F-16 भी हैं, हमें स्पेयर पार्ट्स चाहिए होते हैं उसके जो हमारे इस्तेमाल में होते हैं। फिर ऑब्वियसली हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, वो ये भी नहीं चाहेंगे कि बिल्कुल हम उनसे अलग हो जाएं। फिर भारत की भी यही ख्वाहिश है कि थोड़ा सा अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बिल्कुल भी ख़राब ना हो जाएं, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का जो टू फ्रंट सिनेरियो है वो भी भारत को नहीं भाता। तो अमेरिका एक एक्सटेंट तक पाकिस्तान को अपने साथ इंगेज रखेगा, क्योंकि सर मैंने पहले कहा कि उनके इंटरेस्ट हैं और वो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हम चाइना के साथ थोड़ी सी दूरी इख्तियार करें, ताकि हम जो है उनकी हमारी टोटल डिपेंडेंस उन पे ना हो जाए। तो ये सारी गेम है जो कि हो रही है। हमें ये देखना है कि हम इस सारी सिचुएशन को किस तरह बेहतर तरीके से पाकिस्तान के हक़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को सिर्फ चंद सेकंड के लिए पॉज करता हूँ, अजान हो रही है, देन आई विल आस्क माय फाइनल क्वेश्चन एंड विल कंक्लूड। अच्छा, फाइनली बासित साहब, जब आप ये कहते हैं कि BRI, CPEC, गवादर पोर्ट, अमेरिका जो है वो नहीं चाहता कि ये हों, सक्सेसफुल हों, और उसका जो आलमी सतह के ऊपर उसका इंटरेस्ट है उसमें चाइना के पर उतरे जाएं, क्वाड का, ऑकस का, ये जो अलाइंसेस बनाई हैं, इन सब का फोकस जो है वो चाइना को कंटेन करने का, चाइना को कर्टेल करने का, उसका रास्ता रोकने का है। तो ये जितनी भी गुफ्तगू है या ये जब आप सामने रखते हैं, तो ये तो फिर इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है उसको तक़वियत देती है कि शायद अमेरिका जो है वो चाहता था कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो। अगर वो नहीं भी हटाना चाहता था इमरान खान को, उसको ये सूट करता था कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम हो, जिसमें आपका जो फोकस है या आपका जो चाइना के साथ बड़ी तेज़ी के साथ आप मज़ीद अलाइन होते जा रहे हैं, उसको ज़रा कॉमा, फुल स्टॉप या प्रेपोजिशन लगाई जा सके। ऑब्वियसली वो यही चाहते हैं। और जितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, गवर्नमेंट उतनी ही अंडर प्रेशर काम करेंगे, और ये किसी तौर भी अच्छा नहीं है हमारी रियासत के लिए। इसलिए मैं तो हमेशा यही कहता रहा हूँ कि बाहर फोकस करने से पहले इनवर्ड फोकस करें, अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करें, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करें। जब तक ये बातें नहीं होंगी उस वक्त तक तो आप डिपेंडेंट ही रहेंगे दुनिया भर में, और बेगर्स ही रहेंगे फ्रेंकली स्पीकिंग। तो इस वजह से ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस वक्त आ गया है कि हम अपने इंटरेस्ट को पहले मुकद्दम समझें, उन्हीं पे काम करें। हमारे इंटरेस्ट में क्या है, हम आई कैन एश्योर यू कि हम US के प्रेशर्स भी ले सकते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अगर हम अपने आप को सही मानों में फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे सही मानों में पोजीशन करें और सही खेलें। हमें खेलना नहीं आता, मसला ये हो जाता है। और हम जिस तरह आपने पहली बात की ना, कोहेरेंट तरीके से हम आगे चलते नहीं हैं। हमारे इनकन्सिस्टेंसीज बहुत हैं, हमें अपनी स्ट्रेंथ्स का मालूम नहीं होता, हम अपनी कमज़ोरियों को बढ़ा चढ़ा के पेश कर देते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर हम मेरे ख्याल में अगर हम कोहेरेंट तरीके से आगे चलें, जो कि लगता नहीं है कि पॉसिबल है हमारे सिस्टम में इस वक्त, तो ये मसाइल तो रहेंगे नहीं। अगर बैरूनी दुनिया में आपका ये तासुर बन जाए कि ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर अगर एक चेहरा तब्दील हो जाए, एक बंदा तब्दील हो जाए, तो इस रियासत की पॉलिसी किसी मुल्क के हवाले से तब्दील हो जाती है, तो फिर तो उनको एक आप वो भी देते हैं, लेवर करते हैं, आप उनको क्या है ये करें ताकि आप हमारी पॉलिसी अगर आप चाहते हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन मेरा अभी भी ख्याल है कि, और मुझे इस बात पे कम से कम इत्मीनान है कि ये हुकूमत जो है चाहेगी भी तो पॉलिसी डायरेक्शन तब्दील नहीं हो सकती। वो इतना आसान होता नहीं है, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है। हमारी रशिया के साथ भी एक इंगेजमेंट का प्रोसेस जारी रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत सी लिमिटेशन है बिकॉज ऑफ। आप तो सर इस पॉइंट पर आ गए हैं कि हिना रबानी घर से रशियन एम्बेसडर ने मुलाकात की, मुबारकबाद भी दी, ये भी कहा कि हम मामलात को दोनों ममालिक आगे कैसे लेकर चलें। हमारे फॉरेन ऑफिस ने जिस एम्बेसडर ने, जिस हाई कमिश्नर ने आके मुलाकात की है हिना रबानी घर के साथ, या
فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ، اس کی تصویر بھی جاری کیا، اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا. ہمارا تو دفتر خارجہ اس کو ٹویٹ تصویر نہیں کر سکا کہ بلنکن ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ اس سے اگلے دن ملاقات تھی بلاول بھٹو زرداری اور اینٹنی بلنکن کی. تو یہ تو معاملات یہاں پر آ گئے، اتنا تو ڈر گئے ہیں. یہ ذاتی ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ جب آپ پہلے تو یہ پیٹرن نہیں ہونا چاہیے کہ سفیر ملاقاتیں کرتا ہے تو اس کی تصویریں باہر آ جائیں، یہ سلسلہ ہی ختم ہو جانا چاہیے. یہ بڑے عرصے سے ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنی انرجیز کیوں ویسٹ کرتے ہیں. ہم دنیا بھر میں جاتے ہیں، ہم بعض اوقات ہو جاتا ہے فارن منسٹر سے ہی ملاقات اگر ہو جاتی ہے، کوئی تصویریں نہیں آتی، کوئی پریس ریلیز ایشو نہیں ہوتا، ہمارا سارا وقت انہی چیزوں پہ ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے ہم جو اسپیس ہم بنانا چاہتے ہیں ہماری بن نہیں پاتی. تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات ہیں. ہم اس وقت ہماری ایک خاص کوشش ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو تھوڑا سا اس کو بہتر انداز سے آگے چلایا جائے، ان دا سینس پلیز کرنے کی کوشش کوئی ایک لحاظ سے ہے کہ ہم، کیونکہ ہمارے آگے چیلنجز آ رہے ہیں، آئی ایم ایف کا معاملہ تھا، پھر ابھی ایف اے ٹی ایف کی پلینری آ رہی ہے، تو ہمارے کچھ ہیں مجبوریاں جس کے تحت ہمیں شاید یہ کرنا پڑ رہا ہے. اور اگر ہم صحیح اس کو کھیلیں، اگر چلے اسی کو میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے دیکھیے عمران خان کا جو بیانیہ ہے نا وہ ہیلپ فل بھی ہو سکتا ہے اس حکومت کے لیے، کیونکہ دیکھیے کوئی حکومت سپر پاور نہیں چاہتا کہ پبلک اوپینین بہت ایڈورس ہو. تو ایک لحاظ سے میں انڈائریکٹلی اگر آپ مجھ سے پوچھیے تو عمران خان اس حکومت کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں انڈائریکٹلی، کیونکہ امریکہ آبویسلی دیکھ رہا ہے سچویشن کو، وہ چاہے گا کہ اس حکومت کی ہیلپ تھوڑی بہت کرے، اس کو اکنامک کرائسس سے بھی نکالے، اس کے لیے وہ تاکہ عمران خان کے بیانیہ جو اس وقت ہو رہا ہے وہ زیادہ اسٹرینتھن بھی نہ ہو. لیکن امریکہ ظاہر ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ پاکستان کا اوور آل جو ظاہر ہے کہ اس کے جو خطے کے مفادات ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہیں گے، وہ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں، میں ٹیکٹیکل اس کی بات. اچھا فائنلی لیٹس جسٹ برنگ آور ڈسکشن ٹو این اینڈ. یہ دیکھیے جو آخری چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی تحقیقات تو نہیں ہوئی. خان صاحب نے جو الزام لگایا، جو انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے اس نے بیسکلی سٹرنگ جو ہے نا، اس نے جو یہ ساز آپ کو نظر آتا ہے، اس کو چھیڑا ساز کو امریکہ نے، اور اس میں بہت سارے سرکمسٹینشل ایویڈنس ہمیں ملتے ہیں کہ بائیڈن جو ہیں انہوں نے عمران خان سے ٹیلی فون پہ بات نہیں کی، انہوں نے ان کو کلائمیٹ چینج سمٹ میں اپریل میں نہیں بلایا. اس وقت بھی ظاہر ہے کوئی معاملہ تو ہوگا کہ پاکستان کو نہیں بلایا. انہوں نے اپنے منہ سے لفظ پاکستان کل اپنے دور صدارت میں 2 مرتبہ ادا کیا، 14 اپریل کو اور پھر 7 ستمبر کو. وہ بھی ایک اور پیرائے میں کیا. پاکستان کے حوالے سے تو وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے، پاکستان میں اپنا سفیر نہیں لگاتے. پاکستان کے حوالے سے جو وینڈی شرمن کا وزٹ ہے اس کا اب وہ دیکھ لیں، پھر یہ جو ساری ایپیسوڈز ہوتی رہیں تو اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں اشارے ملتے ہیں. بٹ اور پھر امریکہ کی ایک ہسٹری ہے، CIA 30 سال بعد 40 سال کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا مصدق کی گورنمنٹ کے پیچھے بھی یہ CIA تھا. بے آف پگلٹس انویژن جو ہے اس میں بھی وہ جو ٹرین کر کے اتارے تھے وہ بھی امریکہ اس کے پیچھے تھا. جو نکاراگوا میں، جو کیوبا میں، وینزویلا میں، موزمبیک میں، لاؤس میں، کمبوڈیا میں، ویتنام میں، دنیا کے ممالک میں امریکہ یہ کرتا ہے. پاکستان کے حوالے سے اس کے پاس کیا تحقیقات تو شاید نہ ہی ہوں اس معاملے کی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کے پاس اتنی وجوہات جمع ہو گئی تھیں پاکستان کے حوالے سے کہ وہ یہاں پر کچھ انریسٹ کریٹ کرواتا؟ دیکھیے ایک لحاظ سے تو پچھلا جب سے بائیڈن آئے اس وقت سے تو ایک کچھ ٹینشن بلڈ ہو گئی، ان دا سینس کہ کچھ ہم نے کریٹ کر دی اور کچھ انکنسسٹنسیز ہمارے اندر بھی تھیں. اگر آپ پچھلا سال دیکھیے 2021 کا، تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں میرے حساب سے، ڈپلومیٹیکلی اسپیکنگ. مثال کے طور پر اگر ٹیلی فون نہیں آیا تو اس کو ایک بہت بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے تھا. عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر ہی کچھ منسٹرز نے کہا کہ ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہے ان کے فون کی، ہم ویٹ تھوڑی کریں، بلکہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے کہا. تو اس قسم کی اسٹیٹمنٹ سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. پھر مجھے یہ معلوم ہے کہ بیسس کے لیے بات چیت چل رہی تھی، اور پھر پبلک میں عمران خان صاحب نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. اس سے آبویسلی ایک، کیونکہ دیکھیے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے عیسیٰ کہ آپ انگیج کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ انگیج کر رہے تھے یا جہاں نیگوسیشنز ہو رہے تھے ضروری نہیں ہے کہ وہ بیسس دینے جا رہے تھے. بعض اوقات آپ ممالک کو انگیج کرتے ہیں ٹو بائی ٹائم، ٹو کیپ دیم ان گڈ ہیومر. دیز آر آل ٹیکٹکس وی یوز ان ڈپلومیسی فرینکلی اسپیکنگ.
لیکن جب وزیر اعظم نے ایک پبلک میں کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, تو اس سے آبویسلی ایک دھچکا تو لگا واشنگٹن ڈی سی کو. تو اس لیے جو 7 مارچ کی میٹنگ ہوئی اس سال, اس میں انہوں نے ڈسپلیجر اپنا کنوے کیا کہ اٹ از بیکمنگ ویری ڈیفیکلٹ ٹو ورک ود دس گورنمنٹ. اب جہاں تک کانسپریسی کا تعلق ہے, اس بارے میں تحقیقات تو اب نہیں ہوں گی, کیونکہ تحقیقات دیکھیے تبھی ہو سکتی ہیں نا, وہ تو ڈینائی کر رہے ہیں اور وہ ڈینائی کرتے رہیں گے. اس نے امریکہ نے خود تو کسی کورٹ آف لاء میں آ کے نہ آپ کو آپ جا سکتے ہیں ان کو ڈونلڈ لو سے آپ اس کو کراس ایگزامن کر سکتے ہیں. تو یہ اس میں انویسٹیگیشن کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے میرے خیال میں, بیکاز اٹس ناٹ گوئنگ ٹو اینڈ, اور یہ چلتا رہے گا. ایک پولیٹیکل نیریٹو ٹھیک ہے اور اسی کو اسی کانٹیکس میں رہنا چاہیے. میں لیکن چلیں ہم, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت طویل موضوع ہے تو اس کے اوپر, لیکن ایک میں اینڈنگ نوٹ کے اوپر اپنا جو ہے وہ اس کے اوپر وہ رکھ دیتا ہوں. دیکھیں یہ بات درست ہے کہ آپ سفارتکاری میں معاملات کو اس بوائلنگ پوائنٹ کی طرف جانے سے جتنا کوشش ہو اوائڈ کرنا چاہیے, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک امریکہ پاکستان میں پاکستان کے اداروں سے ہر لیول کے اوپر مدد لے رہا ہے, افغانستان سے ایویکویٹ کرنے کے حوالے سے ان تمام معاملات پہ وہ کر رہا ہے, اور ہمارے پرائم منسٹر کو وہ سنب ہی کر رہا ہے نا. یہ ایک تو سفارتی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے سنب کیا ہے. آپ پرائم منسٹر کو کال نہیں کرتے, آپ اشرف غنی کو روزانہ کال کرتے ہیں, آپ ہر دوسرے دن چوتھے دن آپ کی انگیجمنٹ انڈیا کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. آپ اپنا پہلا انٹرنیشنل انگیجمنٹ کوآڈ کا کرتے ہیں 11 فروری کو, جو پہلا فرسٹ ایور تھا ورچوئل, وہ کرتے ہیں. آپ کا ڈیفنس سیکٹری پہلی مرتبہ جب فلائی کرتا ہے واشنگٹن سے, وہ لینڈ کرتا ہے دلی میں لائڈ آسٹن. آپ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ سمٹ بھی کرتے ہیں, آپ ان کو انوائٹ بھی کرتے ہیں, آپ کوآڈ کا بھی مسلسل وہ سلسلہ چلتا ہے, اور پاکستان کو باقاعدہ نظر آتا ہے کہ یہاں پر ایک پرائم منسٹر کو آپ پش کر رہے ہیں, آپ انسلٹ کر رہے ہیں بیسیکلی بائی ناٹ ریسپونڈنگ. یہ تو ایک بہت بڑی فیور تو نہیں ہے. جب آپ پاکستان سے اتنا کچھ لے رہے ہیں تو پھر پاکستان کے آپ پرائم منسٹر کو کال نہ کر کے ریڈیکیول کر رہے ہیں پوری دنیا میں. یہ میرا اوپینین ہے. یہی وہ کام جائر بولسنارو کے ساتھ کر رہے تھے, یہی کام وہ وکٹر اوربن کے ساتھ کر رہے ہیں, وہی کام جو ہے وہ بائیڈن نے آنے کے بعد پھر اس کو جواب بھی مل گیا سعودی عربیہ سے, I'll make سعودی عربیہ پرایا آف دا ورلڈ. اور اس کے بعد پھر اس کی ٹیم جو ہے وہ جا کر اس کے چرنوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اپنی آئل کی پروڈکشن بڑھا دیں. بٹ دیز آر دا ڈیٹیلز جن کے اوپر کبھی انشاءاللہ تسلی کے ساتھ گفتگو کریں گے. باسط صاحب کے ٹائم کا بہت شکریہ, اور باسط صاحب کے ساتھ جب بھی گفتگو ہوتی ہے سیکھنے کا اتنا کچھ ملتا ہے. اور ان کا چینل جو ہے کلائڈوسکوپ, اگر آپ اس کے سبجیکٹس کو فالو کریں, آئی ووڈ ریکمینڈ, اور میں ایسا کروں گا کہ اس ویڈیو کی جو ڈسکرپشن باکس ہے اس میں باسط صاحب کے چینل کا لنک بھی ڈال دیتا ہوں, کیونکہ جن موضوعات کے اوپر یہ گفتگو کرتے ہیں عموماً ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی مارا ماری جو ہے وہ مین فوکس ہوتا ہے ہر چینل کا کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے. باسط صاحب کے چینل جو ہے اس کے اوپر نظر دوڑاتے رہا کیجئے, کیونکہ وہ موضوعات جن کے اوپر مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اور ایون یوٹیوب چینلز کے اوپر جن موضوعات پر گفتگو نہیں ہوتی, باسط صاحب ان سب کے اوپر وداؤٹ سنسیشن والا, سنسنی پھیلانے والا تھمبنیل گفتگو کرتے ہیں. مجھے اور باسط صاحب کو اجازت دیجیے. دیز آر دا ڈیٹیلز. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. بہت شکریہ.